بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا PDM کی حکومت اقتدار میں آنے کا مقصد صرف اپنے جو خلاف مقدمات تھے ان کو صاف کرانا تھا، یا اور بھی کوئی ان کے ذہن میں قوم کی خدمت کا سوال موجود تھا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ وہ صرف انہوں نے جو ہمارے اقتدار کے حامل جو لوگ ہیں یا مقتدر حلقے ہیں، ان سب کو انہوں نے چونا لگا دیا ہے، اور وہ انہوں نے اپنا مقصد پورا کیا اور چلتے بنے ہیں، اور ملک کو جس حالت میں چھوڑ کے گئے ہیں وہ ایک تاریخی طور پر پاکستان ایک تباہی کے دانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور قیام جس کو میں ہوش ربا گرانی ہے، جس کو میں نے اپنے پرانے ولاگ میں قیامت خیز گرانی سے خطاب کیا تھا، اگرچہ میں اسے ہوش ربا کا لفظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، قیامت خیز میں نے لفظ استعمال کیا، اور یہ جب بتانے کے لیے کہ یہ اب لوگ باغ فاقے سے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لوگ تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت جاتا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں پاکستانی فوج کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پر الجھایا جائے گا تاکہ وہ پاکستان کی مدد نہ کر سکیں۔ یہ ہائیبرڈ وار کا جو حتمی جو پروگرام ہے وہ اس کے آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور میں یہ بات آپ سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کو دوسری مرتبہ حکومت ملی، تو مجھے شہباز شریف صاحب نے فون کر کے بلایا لاہور میں، اور مجھ سے یہ پوچھا کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، یعنی ہمارے پاس حکمرانی کرنے کے لیے کتنا وقت موجود ہے۔ تو اس وقت ان کے تعلقات جو تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے۔ مجھ سے کیوں پوچھا انہوں نے یہ؟ اس لیے کہ ہمارے تعلقات اس زمانے میں اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ گہرے تھے، تو میں نے اس لیے انہوں نے مجھے بلایا بھی اور بڑی تواضع بھی کی، اور کہا کہ صاحب ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ تو میں نے کہا آپ کے پاس 2.5 سال ہیں، اور 2.5 سال کے اندر آپ کو ڈیلیور کرنا ہے، جو کام آپ کے ذمہ کیا ہے وہ کام آپ پورا کریں، تو پھر آپ کو شاید کوئی اس میں سے فائدہ مل سکتا ہے۔ تو میں اگرچہ مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا ٹارگیٹ دیا گیا ہے، آپ کو آبجیکٹ دیا گیا ہے، آپ کو کیا اچیویبلس دیے گئے ہیں، کیا گول دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب ہمیں کہا گیا ہے کہ اقتصادی صورتحال کو بہتر کر دیں۔ تو میں نے کہا بہتر کر دیں تو آپ اگر بہتر کریں گے تو آپ کی جو ہے مدت پوری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم نے ان کو ایک گول اچیو کر دیا تو پھر وہ بالائی کھانے کے لیے آ جائیں گے اور ہمیں ہٹا دیں گے۔ تو ہٹانا تو ان کو ویسے بھی تھا، تو اب آپ اگر کر لیتے تو پھر ممکن تھا کہ وہ آپ کے اوپر یہ خیال کرتے کہ وہ آپ کے ساتھ میں رعایت کرتے، لیکن کیونکہ آپ نے کرپشن تھا، آپ نے ہر جگہ پر جو ہے کرپشن کیا تھا، ہر بات میں آپ نے میں نے وہ کمیشن کھایا تھا، وہ ساری اطلاعات ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب جنوجو کی حکومت آئی تو مجھے یہ شک گزرا کہ اب میں نے جو ان کا جو پرنسپل سیکرٹری تھا، اگرچہ وہ میرا اچھا خاصے میرے تعلقات ہیں ان سے، عثمان علی ثانی صاحب سے، کیپٹن عثمان علی ثانی، تو میں نے یہ کہا کہ مجھے شک تھا، یہ تھا کہ ان کے تعلقات کہیں اور بھی ہیں، اگرچہ وہ فوج میں رہ چکے تھے تو میرا گمان غلط تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے یہ گمان کیا اس وقت ان کو کے بارے میں کہ یہ شاید ہمارے راز جو ہیں اب یہ راز نہیں رہیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے۔ تو میں اس زمانے میں کسی ایک ایسے ادارے میں بیٹھا ہوا تھا جو خفیہ، تو یعنی جیسے آپ اسے خفیہ ادارہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بہت زیادہ حساس ادارہ تھا جو الیکٹرانک سے متعلق تھا۔ تو میں اس ادارے میں جب جاتا تھا تو جب بھی کبھی آپ کہیں پر ایسے جگہ پہ جائیں تو وہاں کا جو سربراہ سے ملنا آپ کو ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، اس کے ساتھ میں کوئی اور بھی ہوتا ہے، اور پیچھے چھپا ہوا بھی کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ میرا دوست تھا تو میں اکثر و بیشتر اس سے ملنے چلا جاتا تھا، اور اس کی اسپیسیفکیشن بھی میں لکھ رہا تھا۔ تو میں نے جب یہ کہا کہ اللہ خیر کرے اب پاکستان کے راز یہاں نہیں رہیں گے، تو اس میں ایک آدمی بولا مرزا صاحب آپ کے خیال میں رہتے ہیں، جو حکمران ہوتا ہے وہ
جو سسکاری بھی لیتا ہے یا اپنے بیڈ کے اوپر باتیں کرتا ہے اپنے بیوی سے، یا جو بھی عمل کرتا ہے وہ سب چیز ہمارے پر ریکارڈ ہوتی ہے. باتھ روم جاتا ہے تو وہ ریکارڈ ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو وزیر اعظم کو جو ہے وہ خالی چھوڑ دیں اور وہ کوئی بھی ہمارے خلاف، ملک کے خلاف سازش کر لے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اور ہر یہ بات دنیا بھر میں ایسی ہوتی ہے، کوئی نئی بات ہماری نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے. اور اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس کی یہ باتیں نکلنے لگ گئی ہیں، جو کہ ایک بہت چھوٹا پن کا مظاہرہ کیا ہے ہمارے اداروں نے، وہ ٹھیک نہیں ہے. ایسی باتیں نکل لینی چاہیے. جو راز ہیں وہ راز ہیں. جو پھر آپ کے راز اگر ایک دفعہ کھل گئے تو پھر سب لوگ محتاط ہو جائیں گے، اور وہ باتیں پھر اب وہ نہیں کر سکیں گے جو راز آپ لینا چاہتے ہیں. آپ نے جو ابو قاسم کے ساتھ میں کیا کہ وہ پیر کی نیند کے اوپر پیر بٹھا دیا، وہ بھی چلو ایک ٹھیک بات تھی، لیکن یہ بات کو ظاہر کرنا، یہ بات ٹھیک بات نہیں ہے. تو اب جو اس وقت جو انہوں نے چونا لگایا ہے تمام اداروں کو، وہ یہ لگایا ہے کہ مہنگائی کر گئے ہیں، بہت زیادہ مال بنا گئے ہیں، اور بہت زیادہ اب یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ بہت سے پیپل پارٹی کے یہاں پر جب چھاپہ مارا گیا کسی ایک خاتون سابق وزیر پر، تو اس کے پاس 84 ارب روپے گھر سے نکلے ہیں. تو یہ ایک ابھی تک خبر مارکیٹ میں نہیں آئی ہے، لیکن بہرحال یہ خبر چل رہی ہے سینہ بسینہ. تو ایسا صورتحال ایسی ہے کہ اس لیے ہم نام بھی نہیں لے رہے ہیں، اور ہم زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتے ہیں. لیکن صورتحال بہت سنگین ہے، اور یہ لوگ انہوں نے لوٹ مار جو کی ہے وہ اتنی زیادہ کی ہے، اور پاکستان کو کنگال کر کے چلے گئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو دیوالیہ ہو جاتا ہے، یہ دیوالیہ خود کر کے چلے گئے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ادارے، جو قوم کے ادارے ہیں، جو پاکستان کے ادارے ہیں، جو پاکستان کے نظریات کی حفاظت کرتے ہیں، جو پاکستان کی سرحدوں کی دفاع کرتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے کیسے نمٹیں گے. یہ سارے پیسے جو ہم پر قرض ہوئے ہیں، یہ سب ان کے پاس سے نکل سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ میں، بشرطیہ کہ ہم ہمت سے کام لیں. کچھ لوگ یہاں سے بھاگ گئے ہیں، جو کہ یہاں کے سندھ کے وزیر تھے. 2 وزیروں کے نام میں لے سکتا ہوں، لیکن کیونکہ وہ ان میں سے ایک وزیر میرا جاننے والا ہے، ہم یہ اخلاقی طور پر یہ احتیاط برتتے ہیں کہ وہ اپنے کسی کا خیال کریں کہ وہ بھاگ گیا ہے. تو اب ممکن ہے کہ نہ بھاگا ہو، پھر آ جائے، کیونکہ زرداری صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے وہ بھاگ گیا لیکن وہ پھر آ گئے. تو ایسی صورتحال میں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پیسے بہت کھائے گئے ہیں، بے ایمانی بہت ہوئی ہے، لوٹا بہت گیا ہے، اور اس وقت جو ہے عوام کو حیران و پریشان اور شدر اور جو تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور یہ سیاستدان نہیں ہیں، لٹیرے ہیں. اور اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر اقدامات ہونے چاہیے، اور ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے. اور موقع آ گیا ہے کہ اب یہ بات نہیں چھوڑی جا سکتی. اگر پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے، پاکستان کی فوج کو بچانا ہے، پاکستان کے نظریے کو بچانا ہے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، تو پھر کوئی بڑا ایکشن لینا پڑے گا. ایسے کام کرنے پڑیں گے جو کہ بہت ضروری ہیں، اور وہ بعض اوقات وہ ممکن ہے کہ وہ دنیا میں پسند نہ کیے جائیں، لیکن ہمیں وہ کام کرنا پڑے گا اس لحاظ سے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں ہر قیمت پر، ہر سطح پر، ہر طریقے سے، اور جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے اس طریقے کو اختیار کر کے پاکستان کو بچانے کی جہد کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد ہی پاکستان بچ سکے گا، ورنہ ہم بہت خطرے کے اندر ہیں. ہمارے عوام بہت پریشانی کے عالم میں ہیں. ہمارے عوام کے اندر جو ہے کہیں بپھرنے کا خطرہ ہے. میں نے آج سے کوئی 1 سال پہلے یہ لکھا ہے کہ معاملات کو اتنا نہ کرے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں، سارے معاملات بگڑ جائیں. تو ایسی صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس پر کارروائی ہو، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو مقتدر ادارے ہیں وہ متحرک ہوں اور پاکستان کو بچائیں. اس کے لیے جو بھی مدد ہو سکتی ہے وہ ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، ہم آپ کو ضمانت دے سکتے ہیں، ہم حمایت کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ کوئی ایماندار لوگ ہوں جو ملک کو بچانے کے لیے نکلے، تو ہم ان کا ساتھ دیں گے. اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس گہری جو سازش ہے
اور جو مہنگائی کی جو حالت ہے اور معیشت کی جو خراب حالت ہے، انتہائی خراب حالت ہے، اس سے ہم نکال سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔